تو ولایت نبوت بھی آپ کے پاس ہے، ولایت حکومت بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ نے آ کر سب سے پہلے اپنی سوسائٹی میں ایک مربوط منظم جماعت پیدا کی جسے جماعت صحابہ و اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس تربیت یافتہ جماعت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلسل چھوڑا تھا نبوت کا اور حکومت کا، اسے آگے قائم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس ولایت حکومت کے پہلے سربراہ بنے، اور جماعت صحابہ نے باتفاق رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اور یہ تسلسل پھر آگے اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ کے نبی جو دین کی نمائندگی لے کر آئے تھے، اس دین کا تعارف، اسے انسانی قلوب میں راسخ کرنا، اس پر مستقبل کی سوسائٹی تیار کرنا، اس پر انسانوں کو کھڑا کرنا، یہ کام جو سب سے پہلے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اس کام کو آگے بڑھانے والی جماعت اہل بیت ہے۔ اسی لیے انہیں امام کہا جاتا ہے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اور اسی طرح جتنے بھی آپ کو یہ ائمہ نظر آئیں گے، ان کا تعلق یہ امامت کا کس چیز کے ساتھ تھا کہ وہ رہبر بنے، رہنما بنے ہدایت کے، انسانوں کو صراط مستقیم پر کھڑا کیا، ان کے قلوب میں پاکیزگی پیدا کی، انہیں اعلیٰ اخلاق دیے، انہیں اجتماعی سوچ دی، اور ان کے ذریعے مستقبل میں بڑے بڑے جہاں امام تیار ہوئے وہاں پر حکمران بھی تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری پیچھے تسلسل ہے اس محنت کا، یہی مقصد ہے امام کا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو دین جو اللہ کے نبی پر نبوت کی صورت میں نازل ہوا، جس کو آپ نے حکومت و سلطنت سے اس کے اندر تاثیر پیدا کی، جسے جماعت صحابہ و اہل بیت نے ہر دور میں قائم رکھا، اس کے لیے قربانیاں دیں، جد و جہد کی، کوشش کی، جانیں لڑا دیں، خون کے نذرانے پیش کیے، گردنیں کٹوا دیں۔ آج دنیا میں وہ دین ہمیں کسی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا کہ بحیثیت ولایت حکومت کے کسی سوسائٹی میں دین موجود ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ آج اس ظالمانہ سامراجی نظام کو تحفظ دیا، اسے عزت دی، اسے پروٹوکول دیا، اسلام کے پورے دور کو اپنے علاقوں سے، گلی محلوں سے، عدالتوں سے، بازاروں سے، سوسائٹی سے باہر نکال دیا، اور ہر ایک نے اپنی شناخت بنائی اور نام لیا کسی کا، کوئی جماعت صحابہ کا نام لیتا ہے اور کردار وہی ادا کرتا ہے، ظالم کی اعانت کرتا ہے، مظلوم کے خلاف ہے۔ کوئی ائمہ اہل بیت کا نام لیتا ہے
کام وہی کرتا ہے، ظالم کی اعانت کرتا ہے، مظلوم کا دشمن ہے۔ اب صرف نام لینے سے تو کام نہیں چلے گا جب تک اس مشن کو، جس مشن پر جماعت صحابہ نے، جماعت اہل بیت نے جد و جہد کر کے قربانیاں دی تھیں، اسے زندہ نہ کیا جائے۔ تو بڑا المیہ بن گیا کہ اب ہم ان بزرگوں کے نام پر فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو گئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ اگر دین کے کسی خاص حصے کو کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو اس پر ایک چھاپ لگ جاتی ہے کہ توحید بیان کر رہا ہے تو یہ وہابی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر رہا ہے تو سنی ہوگا، آل بیت کا نام لیتا ہے تو شیعہ ہوگا، اور اسی طرح مختلف فرقے ناموں کے ساتھ ہم نے کر دیے۔ پھر ہم نے قرآن کی آیتوں میں بھی یہی تقسیم کی کہ یہ قرآن کی آیتیں جن میں توحید ہے یہ الگ ہیں، جن میں رسالت کا تعارف ہے وہ الگ ہیں دوسرے فرقے کی۔ وہ پہلے والا فرقہ دوسرے فرقے کی آیت کو نہیں پڑھتا، اسی طرح اہل بیت کا تعارف ہو تو وہ تیسرے فرقے کی پہلے والے ان آیتوں کو نہیں پڑھتے۔ حدیث میں بھی ہم نے یہی کیا، یہاں تک کہ درود بھی ہم نے ایسے کر دیے کہ یہ درود سنیوں کا ہے تو سنی درود ہو گیا، یہ درود وہابی پڑھتے ہیں تو وہابیوں کا درود ہو گیا، یہ درود جو ہیں شیعہ پڑھتے ہیں تو اہل تشیع کا درود ہو گیا۔ ہم بٹ گئے، ہم نے اپنے پورے دین کو اس طرح سے تقسیم کر دیا، نام ان کا لیتے ہیں، کام سامراج کا کرتے ہیں، نتیجہ سوسائٹی میں غربت کی صورت میں نکلتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں، مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے فرقے کا تحفظ کر لیا، دین جہاں جاتا ہے جائے، فرقے کا تحفظ کر لیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پوری جماعت صحابہ و اہل بیت کو ان کے اس پورے دینی تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے تھے اس کے ساتھ رکھ کر جب دیکھا جائے گا بحیثیت جماعت کے، تو ہمیں بہت ساری ہم انتشاروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، ہماری گتھیاں سلجھنا شروع ہو جائیں گی، ہماری آپس کی نفرتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگا رہے ہوں گے بلکہ ہم حقائق کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں یہ کرونا وبا آئی، یہ ڈالی گئی، سامراجی قوتوں کی سازش تھی، انہوں نے پیسے کمائے، کیا سنیوں کی مسجد میں نہیں آئی، وہابیوں کی مسجد میں نہیں آئی، اہل تشیع کے امام بارگاہ میں نہیں گئی؟ اس نے ہمیں دیکھا کہ یہ کس مذہب اور مسلک کے تعلق رکھتا ہے، وہ سب کے لیے عذاب بن کر آ، اور دشمن کی طرف سے آنے والے وار کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے اپنی کوئی حکمت عملی بنا لیتے۔ حکومتی سطح پر سوسائٹی تو ویسے ہی لڑ رہی ہے، اوپر سے نیچے تک سب کو آپس میں لڑا کے رکھا ہوا ہے۔